أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وغافر التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم. سورۃ الزمر ختم ہوئی تھی اور آج انشاءاللہ سورہ مومن شروع کریں گے. ہر سورت کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات جیسے دو باتوں کا اہتمام فرما رہے ہیں. ایک یہ کہ اس سورت کا اپنی پچھلی سے ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، اور دوسرا اس شروع ہونے والی سورت کا خلاصہ کیا ہے. کتنی وہ اہم باتیں ہیں جو اس صورت میں بطور خلاصہ ہمیں سمجھنی چاہیے. تو فرماتے ہیں ربط سورہ مومن بسورہ زمر. نظر آ رہا ہے؟ دو باتیں آپ کو بتائیں گے. نمبر ایک، پہلی سورت کا دعویٰ، پہلی سورت سے مراد سورہ زمر. پہلی سورت کا دعویٰ حصر العبادت فی ذات اللہ تھا کہ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے. اور اس سورت کا دعویٰ حصر النداء فی ذات اللہ کہ پکارنے کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے. جیسا کہ ارشاد ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. سمجھ گئے؟ نمبر دو، نیز سورہ زمر کا خاتمہ اور سورہ مومن کا فاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں آغاز کو، تسبیح ملائکہ کے مضمون میں مشترک ہے. پیچھے بھی ملائکہ کا تذکرہ ہوا جب سورت ختم ہو رہی تھی وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. اور یہاں بھی اس سورت کے اندر بھی آگے جا کر الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. بات سمجھ گئے؟ تو گویا یہ ربط ہے دو صورتوں کے درمیان. خلاصہ سورہ مومن، یہ 10 باتیں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں اس سورت کے 2 حصے ہیں. کتنے حصے؟ 2. نمبر 1، پہلے حصے میں تمہید مشتمل بر عنوانات 4، 4 عنوانات اس سورت کے اندر آئیں گے. نمبر 2، دعویٰ سورت کا 3 بار ذکر. نمبر 3، ایک دلیل وحی. نمبر 4، ایک دلیل نقلی. نمبر 5، 2 دلائل عقلیہ. نمبر 6، ہر دلیل کے بعد ثمرہ. نمبر 7، تخویفات. نمبر 8، تخویف دنیاوی کا مفصل نمونہ، ایک مثال اور واقعہ اللہ بیان کریں گے. نمبر 9، اس کے ضمن میں مرد مومن کا اعلان حق. نمبر 10، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار، یعنی 2 بار ہوگا. دوسرے حصے میں پہلے حصے کے مضامین کا اعادہ ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اب دیکھیں حامیم، آپ نے پڑھا یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور ہمارے لیے آسان حکم یہ ہے کہ ہم کیا کہیں اس میں؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک. ایک قول یہ ہے تفسیر مدارک کے حوالے سے، حضرت استاد صاحب نے لکھوایا کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ انہو اسم اللہ الاعظم. یہ جو حامیم ہے، حروف مقطعات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے. جو اسم اعظم مشہور ہے نا، جس کی برکات اور فضائل احادیث میں ہے کہ جس کی برکت سے جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی. اب اس میں پھر علماء کی بڑی تفصیل اور اقوال ہے کہ اسم اعظم کیا ہے. کسی نے آیت الکرسی کو کہا، کسی نے لفظ اللہ کو کہا، کسی نے حروف مقطعات کو کہا، کسی نے سورہ آل عمران کے ابتدائی آیات کو کہا. تو بعض حضرات نے کہا جو تفسیر مدارک کا حوالہ ہے کہ یہ حامیم جو ہے یہ اللہ پاک کا اسم اعظم ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. لکھے تمہید مشتمل بر عنوانات 4،
آیا تھا نا کہ اس کی تمہید میں 4 عنوانات آئیں گے. کتنے عنوانات؟ 4 عنوانات اس کی تمہید کے اندر آئیں گے. تو اب 4 عنوانات یہاں سے شروع ہوں گے دوستو. تنزیل الکتاب کے نیچے لکھے عنوان نمبر 1. عنوان نمبر تنزیل الکتاب، یہ کتاب اتاری گئی من اللہ، اس اللہ کی طرف سے، العزیز العلیم، صفات باری تعالی. یہاں اللہ کی کچھ صفات بھی ذکر کی گئی. اس کتاب کو اتارنے والے اللہ کیسے ہیں؟ فرمایا العزیز صفت نمبر 1، وہ غالب ہے. العلیم نمبر 2، وہ جاننے والا ہے. غافر الذنب نمبر 3، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وقابل التوب نمبر 4، توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب نمبر 5، سخت پکڑ کرنے والا ہے. ذی الطول نمبر 6، طاقت والا ہے. طول کے 2 ترجمے ہیں دوستو، کہ طاقت والا ہے یا فضل والا ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو کتنی صفات اللہ کی ذکر ہوئی؟ 6. لا الہ الا ہو ثمرہ، ان ساری باتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، یہ ثمرہ ہے. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ، عنوان نمبر 2. دوسرا عنوان شروع ہو گیا. ما یجادل، نہیں جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، الا الذین کفروا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. کافر اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان کا چلنا پھرنا فی البلاد، شہروں میں. یغرر کا غر یغر کے معنی آتے ہیں اشتباہ میں ڈالنا، شبہ میں، دھوکے میں ڈالنا. تقلب کے معنی آتے ہیں چلت پھرت کے. اب انسان ہے سوچ سکتا ہے کہ بھئی کافر اللہ کا دشمن ہے اور اللہ ساری طاقتوں کا مالک ہے، تو دشمن کیسے آزادانہ نقل و حرکت کرے جب کسی کو اس کی دشمنی کا پتہ بھی ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر چل رہے ہیں پھر رہے ہیں علاقوں میں اور چوڑے ہو کر گھوم رہے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ میرے مقبول ہے یا محبوب ہے، بلکہ میرا ضابطہ یہ ہے کہ جو میری نہیں مانتا اس پر دنیا تھوڑا کھول دیتا ہوں، کشادہ کر دیتا ہوں کہ یہ اس سے استفادہ کر دے، اور قیامت کے دن اس کی پکڑ بڑی سخت ہے پہ. سمجھ گئے؟ تو آپ کو اشتباہ میں نہ ڈال دے. تقلبہم، ان کی گردش، چلنا پھرنا، فی البلاد، کہاں پر؟ شہروں میں، علاقوں میں. کذبت قبلہم قوم نوح، لکھیں اسباب گرفت، اسباب گرفت. اب جتنی قومیں گزری ان کے پکڑنے کا بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ فرمائے کذبت قبلہم قوم نوح، لکھیں سبب نمبر 1 تکذیب. سبب نمبر 1 کیا ہے؟ تکذیب. جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد کی امتوں نے بھی. تو سب سے پہلا سبب تو گرفت کا اور پکڑ کا کیا ہوتا ہے؟ تکذیب. یہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں. وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، لکھے سبب نمبر 2 توہین رسل. یہ پیغمبروں کی بے ادبی کرتے ہیں، اور ہر امت نے ارادہ کیا اپنے رسولوں کے لیے لِيَأْخُذُوهُ، کہ ان کو پکڑ لے، یعنی برے ارادے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، لکھے سبب نمبر 3 جدال، اور سب نے جھگڑا کیا باطل کے لیے. کس کے لیے؟ باطل کے لیے جھگڑتے رہے. کیوں؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو مٹا دیں. یدحضو کا ترجمہ ہے مٹا دینا. ہر زمانے میں باطل کی کوشش کیا ہوتی ہے
کہ پہلے تو حق بات کی تکذیب کر دیں، انکار کر دیں کہ جی مانتے ہی نہیں ہے. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا تو اپنی محنت، دعوت، کوشش، فکر پھر بھی کر رہا ہے، کہتے ہیں چلو منصوبہ بنا کے اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ وہ قتل ہو جائے، بات ہی ختم ہو جائے گی. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر باطل کا سہارا لیتے، اپنے لیے کچھ دلائل ڈھونڈیں گے، اپنے لیے کچھ ایسے افراد ڈھونڈیں گے جو علماء سو ہوں گے. علماء سو سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، کرائے کے لوگ. وہ آ کے ان کے ہم نوا بن جائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. حلیہ اور چہرہ، لب و لہجہ اور چال ڈھال تو علماء والی ہوگی، نیک لوگوں والی ہوگی، لیکن اندر زہر بھرا ہوا ہوگا، غلط باتیں کر رہے ہوں گے. باطل ان 3 مراحل سے چل رہا ہوتا ہے حق کے مقابلے میں، اور ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو مٹا دیں. فاخذتہم، لکھے انجام اسباب. جب یہ 3 سبب پیدا ہو جاتے ہیں پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا فاخذتہم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فکیف کان عقاب، پھر کیسی تھی میری پکڑ، پھر میری پکڑ کیسی تھی. وکذالک حقت کلمۃ ربک، لکھے تخویف اخروی، اسی طریقے سے ثابت ہو گیا آپ کے رب کا فیصلہ. کلمتو، کلمہ کا ترجمہ لکھیں فیصلہ، حقت کے معنی ثابت ہو جانا، طے ہو جانا. ثابت ہو گیا آپ کے رب کا فیصلہ علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. کیا فیصلہ؟ کہ انہم اصحاب النار، کہ وہ جہنم والے ہیں، جہنمی ہیں. الذین یحملون العرش، لکھیں عنوان نمبر 3. اور وہ فرشتے یحملون العرش، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو کہتے ہیں حملۃ الفرش، حملۃ العرش ان کو کہتے ہیں. جن فرشتوں نے عرش کو سہارا دیا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے. ومن حولہ، اور جو ان کے ارد گرد کے فرشتے. بات سمجھ گئے؟ دیکھیں فرشتے ویسے ہی نورانی مخلوق ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، اور پھر ان میں سے جو جتنے مقرب ہوتے چلے جائیں گے ان کا مقام اور بلند ہو جائے گا. تو وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، اور جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں، یعنی گویا وہ پھر اخص الخواص فرشتے ہو گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، مشاغل ملائکہ، مشاغل ان فرشتوں کی کچھ ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون، وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. نمبر 1 لکھیں، مشغلہ نمبر 1، وہ تسبیح پڑھتے ہیں کس چیز کی؟ بحمد ربہم. مشغلہ نمبر 2، اپنے رب کے حمد کی، اپنے رب کے حمد کی. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، لکھیں مشغلہ نمبر 3، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا نمبر 4، اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں. کمال یہ ہے دوستو کہ ہمارے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اور وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ اب وہ دیکھیں، وہ سمجھنے کے قابل ہیں. وہ فرشتے دعا میں کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء. ربنا سے پہلے محذوف نکالے، یقولون. کیا نکالے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب آپ ہر چیز پر وسعت رکھتے ہیں، باعتبار رحمت کے بھی، باعتبار علم کے بھی. کوئی چیز آپ کی رحمت سے اور آپ کے علم سے وہ باہر نہیں ہو سکتی. تو ربنا وسعت کل، اس کے نیچے لکھے کیفیت استغفار، کیفیت استغفار. اے ہمارے رب آپ وسعت رکھتے ہیں ہر چیز پر،
رحمتاً باعتبار رحم کے اور علم کے، فاغفر للذین تابوا لکھے دعا نمبر 1، بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کر لی، واتبعوا سبیلک اور آپ کے راستے کی اتباع کر لی، آپ کے راستے کی۔ دیکھیں اب یہاں نکتے کی اور غور کی ایک بات، ان فرشتوں نے مغفرت کی دعا کی سب سے پہلے کن کے لیے؟ جو توبہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا توبہ اتنا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے کہ وہ خواص فرشتے سب سے پہلے نمبر کی دعا ان کے لیے کرتے ہیں، توبہ والوں کے لیے۔ لیکن توبہ اگر صرف زبانی حد تک ہو تو پھر اتنی جاندار نہیں، اس لیے انہوں نے آگے کیا کہا؟ واتبعوا سبیلک، توبہ کر کے پھر آپ کے راستے کی اتباع میں لگ جاتے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم لکھیں دعا نمبر 2، اور اے اللہ ان کو بچا لے جہنم کے عذاب سے، جہنم کے۔ ربنا وادخلہم لکھیں دعا نمبر 3، اور اے ہمارے رب ان کو داخل کر دے جنات عدن، ہمیشہ کے ان باغات میں، التی وعدتہم جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرما لیا، ان کو داخل کر دے ہمیشہ کے ان باغات میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرما دیا۔ اب آگے باکمال بات، ومن صلح اور جو لائق ہو، جو لائق ہو، من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، دیکھیں ان کے والدین میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے، یعنی ان کو بھی اے اللہ ان کے ساتھ ان جنتوں میں کیا کر دے؟ داخل کر دے۔ لیکن ایک شرط لگائی، ومن صلح، جو ان میں سے کیا ہو؟ لائق ہو۔ کیا ہو؟ لائق سے مراد دوستو کیا ہے؟ مومن ہو۔ شاباش، سمجھ گئے دوستو؟ جو کیا ہو؟ دیکھیں اس سے ایک بات پتہ چلی، علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے پاس اگر ایمان کی نعمت ہو نا، چاہے عملی طور پہ وہ کمزور ہو لیکن ایمان ہو، صلاح کے اندر داخل ہے، تو نیک لوگوں کی اولاد ہونا، نیک لوگوں کا والدین ہونا اور نیک لوگوں کی بیوی یا شوہر ہونا، ان سے صحبت اور تعلق کا ہونا، یہ قیامت کے دن بہت فائدہ پہنچائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک انسان خود عملی طور پہ کمزور ہوگا لیکن قیامت کے دن جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یار میں تو بہت کمزور ہوں، والدین نیک تھے، وہ جنت کے اعلیٰ مراتب میں جا رہے، لیکن چونکہ فرشتوں کی دعا اس کو ملی ہے دنیا میں اور ایمان اس کے پاس ہے، تو یہ بھی ان کے ساتھ ان کے مقام پہ چلا جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے ہمیشہ اپنی صحبت، اپنی نسبت اور اپنے تعلق کو نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ یہ جو بیکار کی صحبتوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں نا، کہ ایسے دوست بنائے ہوئے ہیں کہ جو نہ مسجد آتے ہیں، نہ دین جانتے ہیں، نہ نماز جانتے ہیں، نہ علماء کو جانتے ہیں، بس صرف سارا دن کھڑے ہو کر مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہوتے نا۔ بعض ایسے بھی اہل محلہ ہوتے ہیں کہ جن کی ساری محنت مونچھوں کو تاؤ دینے میں لگتی ہے، گھنٹوں کے گھنٹے۔ ہم بھی جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں اور گپے مپے مارتے ہیں، بات بات پہ قہقہے بلند کرتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مساکین قسم کے ہوتے ہیں، کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کتابوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی قرآن کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ان لوگوں کی صحبت میں آپ جا کر بیٹھیں تو دنیا میں تو شاید اس کی وجہ سے کوئی ہمارے مقام مرتبے میں کوئی اضافہ نہ ہو لوگوں کی نظر میں، لیکن اللہ کے ہاں یہ صحبت اور نسبت بڑی قیمتی۔ سمجھ میں آ گئی؟ نیک لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھے، تعلق رکھے۔ وقہم السیئات دعا نمبر 4۔ اب فرشتوں کی دعائیں چل رہی ہے، اور اے اللہ انہیں بچا لے پریشانیوں سے، انہیں بچا لے پریشانیوں سے۔ ومن تقی السیئات یومئذ اور جسے آپ نے بچا لیا پریشانیوں سے اس دن سے مراد
قیامت کے دن. فقد رحمتا، تو یقیناً آپ نے اس پہ رحم کر لیا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. ان الذین کفروا ینادون، لکھے عنوان نمبر 4، انجام مشرکین. انجام مشرکین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی دنیا میں کفر کیا، کفر پہ زندگی گزاری، کفر پہ مر گئے، کفروں میں سب شامل ہیں. ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا ینادون، ان کو پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی. اس کے نیچے لکھے بعد دخول نارن، بعد دخول، جہنم میں داخل ہونے کے بعد. ان کو پکارا جائے گا، کیا کہا جائے گا کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کی ناراضگی بڑھ کر ہے. مقت کے دو ترجمے ہیں دوستو، ایک ترجمہ ہے ناراضگی، ایک ترجمہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفرت. کیا چیز؟ اللہ کی ناراضگی یا اللہ کی نفرت بڑھ کر ہے مم مقتکم انفسکم، اس ناراضگی یا اس نفرت سے جو تم آج اپنے آپ سے کر رہے ہو. بھائی جب قیامت کے دن کافر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب میں دیکھے گا تو غصہ تو اپنے اوپر آئے گا نا، کہ کیوں میں نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیا دنیا میں. تو اس وقت اس کو ایک آواز دی جائے گی کہ آج جو تمہیں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے نا، ناراضگی ہو رہی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی ناراضگی تھی تم پر. کب؟ استدعون الی الایمان، جب تمہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، لیکن فتکفرون، تم نہیں مانتے تھے. تم اس وقت جو تم انکار کرتے تھے تو اللہ کی ناراضگی بڑھ کر تھی اس ناراضگی سے جو تمہیں آج اپنے آپ سے ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو دیکھیں وفاق کے امتحانات ہوئے، اللہ سب کو کامیاب فرمائے اچھے اچھے نمبروں سے. بعض ایسے نالائق سے طلباء ہوتے ہیں نا، بعض تو وہ وفاق کے امتحان میں پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ راسب جدن. راسب جدن سنا؟ ایک راسب جدن بھی ہوتا ہے نا، مشہور ہے. ایک طالب علم فیل ہوا تو جب گھر آیا تو والد صاحب نے پوچھا بھئی کیا نتیجہ آیا؟ تو اس نے کہا راسب اکیلا بولوں گا تو سمجھ جائیں گے، تو جید جدن تو مشہور ہے نا کہ بھئی ذرا اچھا ہے. تو کہا راسب جدن، تاکہ والد صاحب کا ذہن جو ہے وہ جدن کے اندر چلتا رہے. سمجھ گئے؟ تو بعض ایسے طلبہ ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ تو ممتازین میں سے ہوں گے انشاءاللہ. تو اگر کوئی راسب جدن آیا ہے تو اس دن اس کو کتنا غصہ آتا ہے اپنے اوپر. تو استاذ کہتے ہیں آج جو تمہیں اپنے اوپر برا لگ رہا ہے اپنا آپ، تو جب تم ہماری نہیں مانتے تھے، ہم تم سے کہتے تھے پڑھ لو، تکرار کر لو، محنت کر لو، اس دن ہمیں اس سے زیادہ تم پہ غصہ آتا تھا کہ تم مان نہیں رہے تھے. تو آج کیا ہو گئے؟ راسب جدن ہوگا. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. قالوا ربنا، قالوا یہ کافر کہیں گے، اب غور کریں، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، آپ نے ہمیں 2 دفعہ موت دی. کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. واحییتنا اثنتین، اور 2 دفعہ زندگی دی. 2 موتیں دی اور 2 زندگیاں دی. فاعترفنا بذنوبنا، بس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. اب ہم سمجھ گئے، بالکل آ گئی، اب سمجھ میں آ گئی. فہل الی خروج من سبیل، کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ اب غلط موقع پہ سمجھے نا، اب وقت نکل گیا ہاتھ سے، تو کہیں گے اب تو بالکل پکا سمجھ میں آ گیا، اب میں قسم کھا رہا ہوں، اب جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، بالکل پکا سمجھ میں آ گیا. لیکن اب کوئی نکلنے کا راستہ ہے کہ اب نکل جائے. سمجھ گئے؟ تو یہ ان کی ایک، جس کو کہیں گے نا اظہار بے بسی، اظہار
بے بسی اردو میں کہتے ہیں بے وقت کی راگنی. یہ لفظ سنا ہے؟ بے وقت کی، یعنی ایک چیز کا وقت نکل جائے اور پھر انسان کہے کہ جی یہ ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. تو اب کیسے ہو جائے جب اس کا وقت ہی نکل چکا ہے؟ کہتے ہیں بے وقت کی راگنی ہے. تو جب جہنم میں پہنچ گئے تو اب کہیں گے کہ اب تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اب کوئی نکلنے کا راستہ بن جائے تو یہ بے وقت کی راگنی. سمجھ گئے دوستوں؟ اچھا جی، یہاں چھوٹی سی بات عرض کر کے آگے چلتے ہیں. امتنا اور احییتنا، آپ نے ہمیں موت دی 2 مرتبہ. 2 مرتبہ کی موت کیسے؟ ایک تو موت ہے جو ہر انسان پر دنیا میں آئے گی، دوسری موت سے کیا مراد ہے؟ جب انسان نطفے میں ہوتا ہے نا، یہ تفسیر میں پڑھا بھی ہوگا آپ لوگوں نے، اس سے مراد وہ زندگی ہے جس میں انسان حالت نطفہ میں ہے، ابھی اس کا جسم بنا نہیں نا، تو وہ بے جان قطرہ ہے نا. تو 4 مہینے بعد جا کر ایک کیفیت سے گزر کے اس میں روح ڈالی جاتی ہے. تو انسان کا وجود جب چلتا ہے نا، شروع ہوتا ہے، تب بھی اس کی زندگی کا آغاز گویا ایک موت کی شکل میں. سمجھ گئے؟ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ دنیا کی زندگی گزار دیتا ہے، پھر اس پر موت آ جاتی ہے. تو کتنی موتیں ہو گئی؟ 2. حیاتیں 2 کس طرح ہیں؟ ایک اس دنیا کی ہے جو حیات دنیاوی ہے، اور ایک آخرت کی. اب اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اس طبقے نے جو کہ حیات فی القبر کے منکر ہے نا. بعض طبقات انکار کرتے ہیں نا کہ قبر میں حیات نہیں ہے، حیات برزخی جس کو ہم کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ قبر کی حیات تو ثابت ہے نا، حیات برزخی ہے، قبر کا عذاب اور ثواب ثابت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہے تو یہاں تو پھر 3 حیاتوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ گئے نا دوستوں؟ تو وہ کہتے ہیں حیات برزخی تو کا تذکرہ ہی نہیں آیا. 2 باتیں سمجھ لیں بالکل اختصاراً. ایک تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب تفسیر بیضاوی ہے. تفسیر بیضاوی کون سے درجے میں؟ 7 میں. 7 میں انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے. اس میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وَأَحْيَيْتَنَا، تو ای حیات الدنیا والقبر، ای حیات الدنیا، کہ یہ جو 2 حیاتیں ذکر ہوئی اس سے مراد کیا ہے؟ ایک دنیا والی حیات مراد ہے اور ایک قبر والی حیات مراد ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بات اتنی سادہ نہیں. ایسے مفسرین موجود ہیں جنہوں نے اس احییتنا سے مراد کون سی حیات لی ہے؟ حیات فی القبر. یہ ایک جواب ہے. لیکن اس سے اچھا جواب دوسرا کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے حیات مستقلہ کا. کس کا؟ حیات مستقل حیات. اور حیات مستقلہ 2 ہیں، ایک دنیا کی ہے اور ایک آخرت کی. جو برزخ کی حیات ہے وہ من نوع الحیات ہے، حیات مستقلہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ حضرات انشاءاللہ مشکات میں پڑھیں گے. ویسے تو ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے اور طالب علم زیادہ جانتے ہیں کہ فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہے نا. اور وتر کیا ہے؟ واجب ہے. وتر کے وجوب کا قائل ائمہ میں سے صرف کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ یہ بھی شاید جانتے ہو یا جان لیں گے کہ اس میں بھی یعنی وتر کے وجوب کے اندر بھی صاحبین جو ہے وہ بھی سنت مؤکدہ کے قائل ہیں کہ وتر کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں واجب ہے. تو چونکہ امام صاحب کا قول مفتہ بھی ہے، باقی ائمہ ثلاثہ بشمول صاحبین وہ وتر کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو بھائی سنت اور فرض میں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا. تو اب جب دلائل شروع ہوں گے نا مشکات میں، آپ کو استاذ بتائیں گے
تو ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کی بڑی مضبوط دلیل ایک روایت ہے. ایک اعرابی آیا آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے کرنے کے کام بتا دے، چھوڑنے کے کام بتا دے. تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تمہیں دن میں 5 فرض نمازیں پڑھنی. کتنی؟ انہوں نے پوچھا حل علی غیرہا، کیا میرے ذمے ان 5 نمازوں کے علاوہ کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، فرمایا نہیں، ہاں اگر تم نفلی طور پہ کچھ نمازیں پڑھنا چاہو تو پڑھ لو. تو فرض کتنے کو کہا؟ باقی کو کیا کہا؟ الا ان، تو وتر تو گئی. تو وہ حضرات کہتے ہیں دیکھیں 5 کو فرض کہا، باقی سب کو الا ان تطوع کے اندر کیا کیا؟ شامل. تو اس میں وتر بھی آ گئی، سنتیں بھی آ گئی، باقی نوافل سب اس حکم میں آ گئے. یہ ان کی ہلکی دلیل نہیں ہے، یہ ان کی ایک مضبوط دلیل ہے. سمجھ گئے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کیا جوابات ہیں وہ تو آپ حضرات پڑھیں گے، اس لیے کہ اگر ابھی پڑھ لیں گے تو پھر سابعہ میں اس دن کیا کریں گے آپ لوگ؟ پھر تو گھنٹہ خالی ہو جائے گا نا آپ لوگ. تو وہ تو اسی دن آپ لوگ پڑھیں گے. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب یہ دیا کہ سوال جن فرائض کا تھا وہ تھے فرائض مستقلہ، اور سب اس کے قائل ہے کہ مومن کے لیے فرائض مستقلہ نمازیں کتنی ہیں؟ 5. وتر کو ہم واجب ضرور کہتے ہیں اور واجب تقریباً فرض ہوتا ہے، لیکن وتر فرض مستقل نہیں بلکہ عشاء کی نماز کا تابع بن کر ہے. اسی لیے اگر ایک بندہ آئے اور وضو کر کے کہے یار ٹائم ہے پہلے وتر پڑھ لیتا ہوں پھر عشاء کی فرض پڑھوں گا، کر سکتا ہے؟ نہیں نا. وتر بہر صورت فرائض کے تابع ہے. تو معلوم ہوا فرض مستقل. تو حیات مستقلہ 2 ہے، ایک دنیا میں اور ایک آخر. قبر کی جو حیات ہے وہ من نوع الحیات ہے، حیات تو ہے لیکن حیات مستقلہ نہیں ہے. کچھ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ ہاں بھائی کچھ سمجھ میں آئی؟ باقی سابعہ میں انشاءاللہ. ذالکم بأنہ، لکھے سبب ما قبل، سبب ما قبل. اب ما قبل کا سبب، یہ لوگ عذاب کی پکڑ میں کیوں آئے، اس کا سبب کیا ہوا؟ فرمائے ذالکم، یہ اس لیے کہ بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، کہ بے شک جب انہیں ایک اللہ کی طرف پکارا جاتا کہ بھئی ایک اللہ کی طرف آؤ، تو کفرتم، اس وقت تم نے انکار کیا. کیا کیا؟ انکار. کہتے تھے بھئی یہ ہم نہیں کر سکتے کہ اپنے باپ داداؤں کا طریقہ چھوڑ دیں. لیکن وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا، شریک بنا کر تمہیں بلایا جاتا، تُؤْمِنُوا، تو پھر تم مان جاتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ پھر تم مان لیتے. توحید کی طرف جب بلایا جاتا انکار کرتے، اور جب شرک کے لیے تمہیں بلایا جاتا تم مان جاتے تھے. فالحکم للہ العلی الکبیر، لہذا اب فیصلہ اس اللہ کا ہے العلی جو عالی شان ہے، الکبیر جو بڑے رتبے والا ہے. والذی یریکم آیاتہ، لکھے ترغیب الی الدعوہ. جو دعویٰ ہے نا سورت کا، دعویٰ کیا تھا کہ پکارنے کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے. وہ ذات ہے یریکم آیاتہ، جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی قدرت کے دلائل. آیاتہ کا ترجمہ کیا لکھیں گے؟ اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، یعنی رزق کے اسباب. رزق کے، اس لیے کہ آسمان سے تو ایسا نہیں ہوتا کہ قورمہ اور بریانی کی پلیٹیں اور ڈونگے اوپر سے آ رہے ہوں، وہ تو نیچے کی محنت ہے. لیکن اس کے اسباب اوپر سے بنیں گے. بارش برسے گی، فصلیں اگیں گی، پودے اگیں گے، جانور اس کو چریں گے، بڑے ہوں گے، اس کو ذبح کیا جائے گا، گوشت نکلے گا تو سارے کام بن جائیں گے. وما یتذکر الا من ینیب، نصیحت حاصل نہیں کرتے الا مگر وہی لوگ من ینیب، ینیب الی اللہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوی سورت پہلی بار.
دعوی صورت پہلی بار. تم پکارو اللہ کو مخلصینا، یہ حال بنے گا، اس حال میں کہ پکار کو اللہ کے لیے خالص کر کے. دین کا ترجمہ یہاں لکھے پکار، پکار ندا. اللہ کو پکارو اس حال میں کہ پکار کو اللہ کے لیے خالص کر کے. ولو کرہ الکافرون، چاہے ان کافروں کو برا لگے، چاہے ان کافروں کو کیا ہو برا. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آج ایک مزاج سا چل پڑا ہے کہ بھئی لچک ہو، گنجائش ہو، وسعت ہو، حوصلہ ہو اور ظرف بڑا ہو، ہے نا. یہ سارے تقاضے دوستوں آج آپ سے ہیں اور کسی سے بھی نہیں ہیں. یہ اہل حق سے یہ تقاضے ہیں کہ آپ اپنے اندر تھوڑی سی وسعت پیدا کریں. تو وسعت تو ہم نے 99 ڈگری پہ لا کے کھڑی کر دی، یہاں تک تو ہم لے آئے. بس ایک سٹیپ باقی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا ان کافروں کو، ان مشرکوں کو اور ان کے والی جو حرکتیں وہ بھی تھوڑی سی آپ کر لو تاکہ لڑائی ختم ہو جائے. بات سمجھ گئے؟ یہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. انسان اتنا آگے نہیں جا سکتا کہ اس کے لیے اپنے عقیدہ توحید کو ہلا دے. اس کو انسان اس میں کیا لچک آئے گی. بات سمجھ گئے؟ تو لہٰذا عقائد کی حفاظت بہر صورت ہے. ہمارے اکابر، بالخصوص اکابر علماء دیوبند کا امتیاز یہ ہے کہ جتنی وسعت اور سہولت انہوں نے امت کے لیے پیدا کی، آج تک کوئی طبقہ ایسا نہیں. لیکن یہ ساری وسعتیں اور سہولتیں عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ہوئی ہے کہ کسی کا عقیدہ اس میں خراب اور برباد نہیں ہو جائے. بات سمجھ گئے؟ تو وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو برا لگے. رفیع الدرجات ذو العرش، اس کے نیچے لکھے اہمیت دعویٰ. جو دعویٰ ہے نا سورت کا، اس کی اہمیت دعویٰ. رفیع الدرجات. اب دوستو اس کے دو ترجمے. اس کے یا تو رفیع کو آپ صفت بنائے لفظ اللہ کی تو ترجمہ ہوگا بلند درجوں والا ہے. کیا ہے؟ کون بلند درجوں والا ہے؟ اللہ. اللہ کیا ہے؟ بلند درجوں والا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ رفیع کو آپ بنائیں صفت مشبہ کا صیغہ. کس کا صیغہ؟ صفت مشبہ، جو اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے نا. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ رفیع الدرجات، بلند کرنے والا ہے درجات مقربین کے. بلند کرنے والا ہے درجات کے مقربین. جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرنے والا ہے. دونوں ترجمے سمجھ گئے؟ عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ، یلقی لکھے اینزل، اتارتا ہے. الروح، روح کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وحی کو. وحی کو اتارتا ہے من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہے. اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ جی وحی فلاں پہ بھیج دے اور وحی فلاں پر بھیج. نہیں، اللہ پاک کو تو قدرت کاملہ حاصل ہے. اس دنیا میں نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کو تو اللہ نے وحی دے کر کسی اور کے پاس بھیجا، لیکن نعوذ باللہ ان سے غلطی ہو گئی اور وہ وحی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں. تو اللہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے کیا کر لے؟ وحی کو اتار دے. لینذرا لکھے حکمت انزال. وحی کو اتارنے کی حکمت کیا ہے؟ فرمائے لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرا سکے اجتماع والے دن سے. طلاق تا کے ساتھ ہے، اجتماع، تاکہ وہ ڈرا سکے اجتماع ملاقات والے دن سے. ملاقات سے مراد قیامت کا دن ہے. ملاقات والا دن کیا ہے؟ فرمایا جس دن
وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں گے. بارز کہتے ہیں ظاہر کو. جس دن سب نکل کھڑے ہوں گے, باہر آ جائیں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء, اللہ پر ان میں سے کوئی بھی مخفی نہیں ہوگا, سب اللہ کے سامنے. لمن الملک اليوم, اس سے پہلے محذوف نکالے یقالو, کہا جائے گا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے, تو للہ, اس سے پہلے نکالے یجابو, یجابو جواب میں کہا جائے گا ایک اللہ کی, القہار جو بڑا غالب ہے, جو بڑا غالب ہے. الیوم تجزا, لیکن مجازات فرمایا الیوم, آج کے دن, قیامت کے دن, تجزا کل نفس بما کسبت, بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو, بما کسبت, اس کے کیے ہوئے کا. لا ظلم اليوم, آج کے دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. وانذرہم یوم الآزفہ, لکھے فریضہ خاتم الانبیاء, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری ہے, آپ ڈرائیں ان لوگوں کو یوم الآزفہ, قریب آنے والی مصیبت سے, اس قریب آنے والی مصیبت سے لوگوں کو ڈرائیں. قلوب لدى الحناجر, اس کا آسان ترجمہ ہے کہ جب کلیجہ منہ تک آ جائے گا. اردو زبان میں بھی کہتے ہیں نا, اتنا خوف تھا کہ بھئی بس کلیجے منہ کو, کلیجہ منہ کو آ جائے گا. اور ورنہ لفظی ترجمہ کیا ہے دوستوں, اذ القلوب لدى الحناجر, جبکہ دل حلق تک آ جائیں گے, دل حلق تک. کاظم, غم کے مارے, غم کے, للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع, نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی حمایتی, ولا شفیع, نہ کوئی ایسا سفارشی, یطاع, جس کی بات مانی جائے, جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, لکھے وسعت علم باری تعالی, اللہ کے علم کی وسعت کیا ہے, میں وہ جانتا ہے خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو بھی. اگر ایک انسان چھپ کے بد نظری کر رہا ہے, دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, ہمیں کیا لگتا ہے کہ چلو بھئی کسی کو پتہ تو چلا نہیں, میرا کام بھی ہو گیا اور میں شیخ کا شیخ جا رہا ہوں, ہے نا, دیکھ بھی لیا اور شیخیت بھی اپنی جگہ پہ برقرار ہے. تو بھئی دنیا نہیں دیکھے گی, اللہ پاک کو تو علم ہے کہ غلط استعمال کر رہا ہے, وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی الصدور, اور جو کچھ دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے, سینوں کے حال کو, دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. خاص طور پہ دیکھیں, اگرچہ اللہ پاک ہر چیز سے واقف ہے, باخبر ہے, لیکن دو باتوں کو اہمیت دی, ایک آنکھوں کی خیانت اور ایک دل کی خیانت. اس لیے کہ جسم کے یہ وہ دو اعضاء ہے کہ جس کا تعلق اللہ کی صفت علم سے سب سے زیادہ ہے, یعلمو کے ساتھ جوڑا ہے اس کو. بات سمجھ گئے؟ اس میں نکتہ ہے طلبہ علم کے لیے, علماء کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا علم مضبوط بھی ہو, راسخ بھی ہو اور نافع بھی ہو, تو اس کے لیے اپنے کنٹرول ضروری ہے طالب علمی کے زمانے میں, اور اپنے دل کی صفائی ضروری ہے طالب علمی کے بعد کے زمانے میں. اس لیے کہ طالب علمی کے زمانے میں تو دل کے کیا جذبات ہوں گے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ اچھا ناشتہ ہو جائے, اچھا موبائل ہو جائے, کچھ فارم ہاؤس کی ترتیب بن جائے, یہی ہے, اور کیا ہے اس کے بعد. لیکن جب عالم بن جاتا ہے تو پھر کام شروع کیا, اب دل کے اندر آتا ہے کہ جی میرا مدرسہ اتنا ہے, وہ کتنا بڑا ہو گیا, اس نے یہ بھی کیا, میں یہ ہوں, اس نے یہ چیز بھی لے لی, میں یہ ہوں. پھر دل جو ہوتے ہیں نا, یہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا, فرمایا میری چاہت ہے کہ ہر طالب علم علم کے ساتھ ساتھ ذکر بھی سیکھنے والا, وہ ذاکر بھی بنے, نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر ان سے
پہلے ہمارے اکابر منع کرتے تھے کہ طالب علمی میں ورنہ تو پھر کیسے اپنے معمولات پورے کرے گا. لیکن اب وہ فتنے ہیں کہ اب کہتے ہیں نہیں بھائی کسی نیک متبع سنت متبع شریعت صاحب علم ان سے انسان اپنی نسبت جوڑ لے تاکہ یہ فتنوں سے طالب علم محفوظ ہو جائے. آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو سارے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, بد نظری کرنے کا, غیبت کرنے کا, سب چیزیں. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو نیک صحبت کو اختیار کریں. واللہ یقضی بالحق, اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے حق کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ, اور جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ جنہیں یہ پکارتے ہیں, لا یقضون بشیء, وہ تو کچھ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. ان اللہ هو السمیع البصیر, لکھ کے علت بے شک اللہ ہی سننے والے دیکھنے والے. بات سمجھ گئے؟ تو بھئی فیصلہ تو وہ کرے گا جس نے بات سنی ہو, جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو. اولم یسیروا فی الارض, لکھے تخویف دنیاوی, کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا, تاکہ دیکھ لیں, کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم, کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. اس لیے کہ مکہ اور مدینہ والوں کا جو راستہ تھا تجارتی, ان راستوں پر مختلف سابقہ امتوں کے کھنڈرات آتے تھے, قوم عاد کے, قوم سمود کے, بات سمجھ گئے, قوم صالح کے علیہم الصلاۃ والسلام. تو انسان جب ایک عبرت کی جگہ سے بار بار گزرے گا تو کچھ سبق تو لینا چاہیے اس کو. اب یہ کھلم کھلا اللہ کے آخری پیغمبر کا انکار کرتے ہیں, نہیں مانتے, تو ان عبرت کی جگہوں کو دیکھ کر ان کو خوف نہیں آتا کہ جو انجام ان کا ہوا ہمارا بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ گئے؟ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض, لکھے اسباب غرور ثلاثہ, جو پچھلی امتیں تھیں ان کے غرور کے اسباب کتنے تھے دوستو؟ 3 اسباب تھے. 3 وجہ سے کانوا ہم اشد منہم قوہ, وہ بڑھ کر تھے ان سے طاقت کے اندر. لکھیں سبب نمبر 1, سبب نمبر, طاقت میں وہ ان سے بڑھ کر تھے. وآثارا فی الارض, سبب نمبر 2, اور وہ ان سے بڑھ کر تھے باعتبار نشانات کے. آثار کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ نشانات, لیکن آپ بریکٹ میں لکھیں گے مال و اسباب, اس لیے کہ جس کے مال و اسباب زیادہ ہو وہ نشانات چھوڑ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ ان کا گھر ہے, یہ ان کی بلڈنگ ہے, یہ ان کی فیکٹری ہے, یہ نشانات ہوتے ہیں, پیچھے رہ گئے. تو بڑھ کر تھے باعتبار نشانات یعنی مال و اسباب کے, فی الارض, زمین میں. فاخذہم اللہ بذنوبہم, اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وما کان لہم, لکھے سبب نمبر 3, نہیں ہے ان کو اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا, اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا. حاشیے پر لکھے یا لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اسباب ثلاثہ, نمبر 1 قوت بدنی, نمبر 2 کثرت مال, نمبر 3 معبودان باطلہ. یہ چیزیں ہیں. ذالک بانہم, لکھے سبب گرفت, ان کی یہ پکڑ کیوں آئی؟ ذالک, یہ مواخذہ اس لیے ہوا, یہ پکڑ اس لیے ہوئی کہ بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر. فکفروا, لیکن انہوں نے انکار کیا. فاخذہم اللہ, تو اللہ نے ان کو پکڑا. انہ قوی شدید العقاب, بے شک اللہ کی ذات طاقت والی اور سخت پکڑ والی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, لیکن تخویف دنیاوی کا ایک بڑا نمونہ, تخویف دنیاوی کا ایک بڑا یہ نمونہ جو ہے, اس سے مراد مثال ہے دوستو. ایک تو ہمارے ہاں جو
شہری زبان میں ہم کہتے ہیں یہ ایک نمونہ ہے یار، وہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ فرق ہوتا ہے، مثال مراد ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنے معجزات دے کر۔ کیا دے کر؟ معجزات دے کر۔ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اس کے دو ترجمے لکھیں گے دوستو، اور واضح غلبہ دے کر۔ واضح غلبہ، معجزات بھی تھے اور واضح طور پہ غلبہ یعنی دلائل۔ دوسرا ترجمہ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ قوت قدسیہ لکھا ہوا ہے، قوت، اور ہم نے ان کو بھیجا سلطان مبین، قوت قدسیہ دے کر۔ حاشیے پر لکھیں کہ قوت قدسیہ کی وجہ سے عام لوگوں پر رعب طاری رہتا ہے۔ قوت قدسیہ کی وجہ سے عام لوگوں پر رعب طاری رہتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے نیک لوگوں پر۔ دوستو اگر یہ نہ ہونا تو یہ دنیا والے آپ لوگوں کو کچا چبا لیں بغیر ہاتھ دھوئے ہوئے، ہاتھ بھی نہیں دھوئیں گے، آ کے چبا ڈالیں گے آپ لوگوں کو۔ لیکن ہمارے اساتذہ کا، اکابر کا، بڑوں کا، بزرگوں کا، اللہ والوں کا سکون کے ساتھ رہنا اور دین کا کام کرنا اور دعوت کا کام کرنا اور حق اور خیر کی بات کہنا، یہ اس لیے کہ ان کے ساتھ قوت قدسیہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ عام آدمی ایک رعب میں رہتا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو جتنا تقوی اور طہارت ہے قوت قدسیہ اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ تو ہم خود اپنے آپ کو چونکہ خراب کرتے ہیں نا، خراب کرتے ہیں، گناہوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تقوی سے دور ہوتے ہیں، تو وہ قوت قدسیہ کمزور ہو جاتی ہے، رعب بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ورنہ پہلے کیوں کسی کو مجال نہیں تھی کہ ہمارے اکابر علماء کے سامنے آئے؟ گنے چنے لوگ تھے لیکن دنیا ان سے کانپتی تھی، دنیا ان سے کانپتی تھی۔ تو آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں، لیکن وہ چیز کمزور ہو جاتی ہے تو رعب بھی کمزور ہو جائے گا۔ تو ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر، قوت قدسیہ دے کر۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون و حامان و قارون، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا، ان تینوں کی طرف بھیجا۔ فقالو، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ ساحر کذاب، کہ یہ شخص تو کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ بریکٹ میں لکھے معجزات میں، کذاب جھوٹا ہے۔ کس چیز میں؟ دعوی توحید و رسالت میں، دعوی توحید و، جادوگر ہے باعتبار معجزات کے۔ کہا یہ جو معجزے ہمیں دکھا رہا ہے نا تو جادوگری کر رہا ہے، اور کہا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں یہ جھوٹا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ اچھا، اب یہاں ایک چھوٹا سا اشکال ہے کہ تین نام آئے، فرعون، حامان اور قارون کا، اور اللہ نے فرمایا کہ ان تینوں نے کیا کہا کہ یہ پیغمبر ساحر بھی ہے اور کذاب بھی ہے۔ تو اس پر اشکال یہ ہے کہ جو قارون تھا نا، قارون نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر و کذاب نہیں کہا تھا، اس لیے کہ یہ منافق قسم کا آدمی تھا۔ کس قسم کا؟ دل میں نفاق رکھتا تھا، اور منافق آدمی کبھی بھی بات کھل کے نہیں کرتا، وہ جو ہوتا ہے دل میں۔ تو اس نے تو ظاہراً نہیں کہا تھا، تو پھر تو جھٹلانے والے کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے نا، فرعون اور حامان۔ تو ہونا چاہیے تھا فقالا ساحر کذاب۔ قارون نے تو کہا نہیں تھا، وہ تو منافق تھا، وہ تو بول ہی نہیں سکتا تھا۔ اشکال سمجھے؟ اس کے دو جوابات دیے گئے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ جھٹلانے والے تو دو تھے، یہ نہیں تھا قارون، لیکن اس کو مجموعے کے اندر شامل کیا۔ کس کے اندر؟ مجموعے کے اندر شامل۔ کبھی کبھی مفرد کے لیے بھی جمع کی ضمیر آ جاتی ہے، تثنیہ کے لیے بھی آ جاتی ہے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ ایک جواب یہ۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ وہ قارون معروف مراد نہیں ہے جس کا عام تذکرہ ہوتا ہے نا، کہ
کہ قارون کے بڑے خزانے تھے اور وہ ایسا تھا. تو جو وہ قارون تھا نا منافق والا, وہ یہاں مراد نہیں ہے, بلکہ قارون اس دنیا میں دو گزرے. ایک تو وہی مشہور قارون جو سرمایہ دار تھا, جس کا تذکرہ ان قارون کان من قوم موسیٰ میں آیا ہے, اور یہ ایک اور بھی گزرا ہے جو دشمنی پر کھلم کھلا اترا تھا. تو یہ وہ دوسرا قارون ہے یہاں پر. بات سمجھ گئے؟ دیکھیں, فلما جاءہم بالحق من عندنا, پس جب آئے ہمارے پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے, قالو تو کہنے لگے, اقتلوا ابناء الذین, لکھے تدبیر نمبر 1, تدبیر نمبر 1, کہنے لگے قتل کر ڈالو ان کے ان مردوں کو. ابنا کا ترجمہ لکھے مرد, ان مردوں کو قتل کر ڈالو, الذین آمنوا معہ, جو ان کے ساتھ ایمان لائے. ان کے ایمان لانے والے مردوں کو کیا کرو؟ قتل کر لو. واستحیوا نساءہم, اور ان کی عورتوں کو کیا کرو؟ برقرار رکھو, باقی رکھو, زندہ رکھو. تو یہ سوچ تھی فرعون کی کہ بھئی نسل کشی کرنے کے لیے تو مردوں کو مارنا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نسل بڑھے گی تو اس صورت میں کہ جب مرد ہو تو ہم مردوں کو ہی ختم کر دیں گے تو نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری, ختم. تو اولاد کا سلسلہ رک جائے گا, کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. تو لہٰذا سب سے پہلے اس دنیا کے اندر نسل کشی کی بنیاد رکھنے والا کون تھا؟ فرعون تھا. بعض علماء جذبات میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب سے پہلے فیملی پلاننگ کی ترغیب دینے والا ہے. اس نے افزائش نسل کے راستے کو روکنے کی کوشش کی, اس نے ایک طریقے کی بنیاد رکھی. وما قید الکافرین الا فی ضلال, نہیں ہے کافروں کی یہ تدبیریں مگر بے اثر. ضلال کا ترجمہ بے اثر, بیکار ہے. وقال فرعون, تدبیر نمبر 2, اور فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ, ذرا چھوڑو مجھے, میں اس موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر لوں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ, اور اس کو چاہیے کہ یہ اپنے رب کو پکارے, اپنے رب کو پکارے. یہاں مفسرین نے لکھا, اس سے پتہ چلا فرعون انتہائی درجے کا بزدل تھا, انتہائی درجے کا. لیکن الفاظ بتاتے ہیں, اس کا جو کہنا ہے نا ضرونی, دنیا کے اندر کون کہتا ہے تم ذرا مجھے چھوڑو میں اس کو دیکھتا ہوں؟ ارے بابا کرنے والا اٹھ جاتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کسی کو کہ مجھے چھوڑو, یہ وہی کہتا ہے کہ جس بیچارے کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہوتے ہیں, وہ صرف ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ انہوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے, ورنہ تو میں کیا کچھ کر چکا ہوتا. بات سمجھ گئے؟ تو کہنے لگا ضرونی, تو اس کمبخت کو پکڑا کس نے تھا؟ کہا مجھے چھوڑو اقتل موسیٰ, تاکہ میں قتل کر دوں کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ, اور اسے چاہیے کہ یہ پھر اپنے رب کو پکارے. انی اخاف, بے شک مجھے خوف ہے, کیا کہ ان یبدل دینکم, کہ یہ تمہارے دین کے طریقے کو تبدیل کر دے گا. اس کے نیچے لکھے یعنی مذہبی دشمن ہے. کون سا دشمن ہے؟ مذہبی. او ان یظہر فی الارض الفساد, یا مجھے خوف ہے کہ یہ زمین میں فساد کو پھیلا دے گا. زمین میں فساد لکھے یعنی ملکی دشمن ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ قرآن کریم کو غور سے سمجھیں نا, آپ کو دنیا کا منظرنامہ بہت واضح ہو جائے گا. دوستو, ہم غور نہیں کرنا چاہتے. آج دنیا کے اندر جو عالمی استعمار اور باطل اور کفریہ طاقتیں جس پلاننگ اور کیفیت کے ساتھ اہل ایمان کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے, ان کا طرز و انداز بعینی ہی فرعونی, بعینی. اس لیے دو چیزوں پر بہت زور دیا گیا. ایک تو عام مسلمانوں کی ذہن سازی کی گئی کہ بھئی آپ لوگوں کو دین صحیح طریقے پر نہیں بتایا جاتا ہے. ہمارے ہاں لوگ کیوں علماء سے دن بدن متنفر ہو رہے ہیں, دور ہوتے جا رہے ہیں. اب کہتے ہیں بھئی ہمیں تو فلاں سے صحیح سمجھ میں آتا ہے,
فلاں جو ہے ان کے یہاں بڑی آسانیاں ہیں، بس ہمیں تو ابھی تک یہ بتایا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ منع ہے، بس ان کے پاس تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، ہے نا؟ تو گویا کہ ایک مذہبی رہنما کو ایک مذہبی دشمن سا بنا دیا گیا، متنفر کر دیا اس سے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ لوگ اگر ماحول معاشرے میں رہیں گے تو پھر تو ملک کے حالات بگڑ جائیں گے، ان کے ہوتے ہوئے تو آپ خوف اور خطرے کے اندر ہیں، یہ تو ماحول اور حالات کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، ملک کے دشمن ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ فرعونی سوچ ہے کہ اہل حق اور خیر خواہ طبقے کو ان دو الزامات کی زد میں لا کر عوام کے سامنے پھینک دیا جائے۔ فرعون نے بھی یہ کیا۔ قال موسیٰ، لکھے استمداد موسیٰ، استمداد مدد طلب کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عصت بربی وربکم، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تم سب کے رب کی، من کل متکبر، ہر متکبر سے، تکبر کرنے والا۔ ہمارے استاد صاحب ترجمہ کرتے رہے خر دماغ، شاید لکھا ہوا بھی ہو، ہے نا؟ تو متکبر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کتاب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا مرد مومن نے، نیچے لکھے مرد مومن کا اعلان حق۔ ہر زمانے میں اللہ پاک کسی ایسے دیوانے کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو ایک مرد مومن تھا جس کے سامنے یہ ساری باتیں آئی کہ قتل کا منصوبہ ہو رہا ہے، فرعون کیا کچھ کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل فرعون کا قریبی رشتہ دار تھا۔ یہ جو ہے نا من آل فرعون کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ابن عمہ، ابن فرعون کا چچزاد بھائی تھا۔ اللہ نے اس کے دل کے اندر بات ڈال دی۔ یہ اللہ کی شان ہے دوستو کہ اللہ پاک اپنے دشمن کے گھر میں اپنے دوست کو پیدا فرما دیتے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ کا ایک عجیب ضابطہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش وہاں ہو گئی، فرعون کے گھر کے اندر ہو گئی، وہاں سے سارا سلسلہ چل گیا۔ تو مرد مومن اٹھا، رجل مؤمن من آل فرعون، جو فرعونیوں میں سے تھا، یعنی خاندانی طور پر تو فرعون والوں میں سے تھا، یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، لیکن اس نے کھڑے ہو کر کہا تقتلون رجلا، لکھے تقریر کا پہلا رخ، تقریر کا پہلا رخ، کہنے لگا تقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جس نے کہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، یہ جرم ہے اس کا، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل بھی لے کے آیا ہے۔ بینات کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک تو اس نے کوئی بات غلط نہیں کی، دوسرا بغیر دلیل کے نہیں کی، اس کے پاس دلائل ہے، تم جا کے ان سے بات کر لو۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے تو يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تم پر آ جائے گا وہ کچھ عذاب جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے۔ یصیبکم، اصاب یصیبو کے معنی پہنچنا، بعضو ای بعض العذاب، اگر وہ شخص سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو تم پر آ جائے گا عذاب کا وہ کچھ حصہ جس سے وہ تمہیں ڈرا۔ کچھ اس لیے کہا کہ دنیا میں تو کل عذاب نہیں ہے نا، کل عذاب تو کہاں پر ہے؟ آخرت میں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے ہر ایسے شخص کو جو مسرف، حد سے نکلنے والا ہو، کذاب جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم آج بادشاہت تمہارے پاس ہے، ظاہرین فی الارض، زمین پہ غالب تم ہو، یہ ان کو سمجھا رہا ہے۔ فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، کون ہماری مدد کرے گا اللہ کی عذاب کے مقابلے میں، ان جاءنا، اگر وہ عذاب ہم پہ آ جائے۔ بأس کا ترجمہ ہے پکڑ، عذاب۔
قال فرعون، لکھے جواب فرعون. اب جب اس مرد مومن نے بات کی نا تو ظاہر سی بات ہے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ماحول اس کی طرف ہو جائے. تو قال فرعون، فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، کہا میں تم لوگوں کو رائے نہیں دوں گا مگر وہی ما ارا جو میں بہتر سمجھتا ہوں، جو میں بہتر سمجھتا ہوں، میں تمہیں وہی رائے دوں گا. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کروں گا مگر ہدایت کے راستے کی طرف. کون سے راستے کی طرف؟ ہدایت. فرعون ہدایت کا راستہ دکھائے گا مگر ہدایت کے راستے کی طرف. وقال الذی آمن، لکھے تقریر کا دوسرا رخ، کہا اس شخص نے جو ایمان لایا. اب اس کی تقریر کا اگلا حصہ، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے تم پر خوف ہے پچھلی امتوں کے مانند دن کی طرح، یعنی عذاب کا. احزاب کہتے ہیں گزری ہوئی جماعتیں، امتیں. جو عذاب کے دن پچھلی امتوں پر آئے اسی طرح کے دن کا خطرہ مجھے تم لوگوں پر بھی ہو رہا ہے. سمجھ گئے دوستو؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، کہ جیسے حال ہوا، دأب کا ترجمہ لکھے حال، کہ جیسا حال ہوا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد والوں کا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہ ہو جائے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرمانا چاہتے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور اے میری قوم میں تم پر خوف رکھتا ہوں یوم التناد، چیخ و پکار کے دن کا. چیخ و پکار سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا. یوم تولون مدبرین، جس دن تم بھاگو گے پیٹ پھیر کر، یعنی میدان حساب سے، میدان حساب سے بھاگو گے. بھاگنے سے مراد بھاگنے کی کوشش ہے، بھاگ تو کوئی بھی نہیں سکتا، پیٹ پھیر کر بھاگنے کی کوشش کرو گے. لیکن ما لکم من اللہ من عاصم، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف بھی آئے علیہ السلام بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. اب سوال یہ ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کہاں سے آیا؟ وہ تو کب کے گزرے ہوئے ہیں، پہلے وہ تو گزرے ہوئے. ایک قول یہ کہا گیا کہ وہ معروف تھے. وہ کیا تھے؟ بعض معروف لوگوں کو زمانہ تو گزر جاتا ہے لیکن لوگ ان کی کیا دیتے ہیں؟ مثال دیتے ہیں. مثال. تو یوسف علیہ السلام کا زمانہ تو الگ تھا لیکن وہ معروف تھے بطور مثال کے، بطور مثال کے. بات سمجھ گئے دوستو؟ سمجھ گئے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ یوسف معہود نہیں، وہ پیغمبر مراد نہیں ہے یہاں پہ یوسف علیہ السلام، بلکہ اس قوم کے اندر ایک بڑا نیک شخص انسان گزرا تھا جس کا نام کیا تھا؟ یوسف. وہ ایک مشہور انسان تھا، نیک، خیرخواہ اور دیندار. تو جب بھی پھر لوگ کسی اچھی بات کی مثال دیتے تو اس یوسف کا نام لیتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ یہاں بھی ایسا ہے. تو فرمائے تمہارے پاس تو اس سے پہلے یوسف بھی آئے تھے بالبینات، واضح دلائل لے کر. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، لیکن تم لوگ مسلسل شک میں پڑے رہے مما جاءکم بہ، جو کچھ وہ تمہارے پاس لے کے آئے تھے. جو کچھ وہ تمہارے پاس جو دلائل لے کے آئے، جو خیر کی باتیں لے کر آئے، تم شک کرتے تھے، کہتے تھے یار ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہہ رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا تو قلتم، تب تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ ہرگز اللہ نہیں بھیجیں گے
اس کے بعد کوئی رسول. اگر آپ پہلا والا قول لیں تو رسول سے مراد تو وہی معروف معنی ہوگا، اور دوسری صورت کے اندر آپ ترجمہ کریں گے کوئی ایسا نیک انسان. کوئی ایسا نیک انسان پھر اللہ نہیں بھیجیں گے. انسان جب کسی کی ناقدری کر لیتا ہے نا اور وہ چلا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بس بھائی ہم لوگوں نے ضائع کر دیا، اب نہیں آئے گا کوئی تمہیں سمجھانے، اب تو ہو گیا جو ہونا تھا. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب. اسی طرح اللہ گمراہ کرتے ہیں ہر ایسے شخص کو جو مسرف، حد سے نکلا ہوا ہو، مرتاب، شک میں پڑا ہوا ہو. الذین یجادلون فی آیات اللہ، لکھیں علامات مسرف و مرتاب. علامات، اب مسرف اور مرتاب اس کی نشانی کیا ہے؟ کون بندہ ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. کبر مقتا عند اللہ، بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک بھی، وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے نزدیک بھی. یعنی ایسا کرنا کہ اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں انسان لڑائی پہ اتر آئے، باقی دلیل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ادھر کی ہاں کرائے، تو ایسا کرنا اللہ کے نزدیک کبرا مقتن. مقتن کے دو ترجمے ہیں دوستوں. ایک ترجمہ ہے کہ مقت کہتے ہیں کس کو؟ جرم کو. ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے. دوسرا قول یہ کہ مقت کہتے ہیں نازیبہ. یہ بڑی نازیبہ بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور ایمان والوں کے نزدیک بھی. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر ہو اور جو سرکش ہو. وقال فرعون، لکھے تمرد فرعون. تمرد کہتے ہیں سرکشی کو. فرعون نے کہا یا حامان، او حامان، یہ اس کا وزیر تھا نا، او حامان ابن لی سرحن، میرے لیے بنا دو ایک محل. سرح کہتے ہیں وہ محل، وہ مینار جو اونچائی میں ہو. میرے لیے ایک محل بنا دو، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں میں. کس تک پہنچ جاؤں؟ راستوں. کون سے راستے؟ اسباب السماوات، یعنی آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں. اس کو لگا کہ اوپر آسمان کی طرف کچھ راستے ہیں، جب محل اونچا بنے گا میں اوپر چلا جاؤں گا تو راستے نظر آئیں گے، تو اس کے اوپر چلا جاؤں گا. تو کہا میرے لیے کوئی اونچا محل بناؤ تاکہ میں آسمان کے راستوں میں چلا جاؤں. پھر کیا کرنا ہے؟ کہا فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں جھانک سکوں موسیٰ علیہ السلام کے رب کی طرف کہ وہ کہاں پر ہے اوپر، میں اس کو جھانک سکوں. اور آگے کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور باقی میں تو اس کو جھوٹا ہی گمان کرتا ہوں. یہ تو تم لوگوں کی تسلی کے لیے اوپر جا کے تھوڑی کوشش کر لوں گا، لیکن باقی میں کوئی اس کو سچا نہیں سمجھتا ہوں، وہ تو جھوٹا ہی ہے. بات سمجھ گئے؟ تو بعض تفسیروں کے اندر لکھا ہے نا کہ اللہ پاک استدراجن بعض چیزیں فرماتے ہیں. تو اس کے لیے وہ مینار بنا، یہ اوپر گیا اور اس نے تیر چلائے اوپر آسمان میں کہ جیسے میں مقابلہ کر رہا ہوں. تو وہ تیر جب چلائے وہ واپس آئے تو خون آلود تھے. اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی نا. اس نے کہا دیکھو میں نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو قتل کر دیا ہے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. اچھا جی، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح مزین کیا گیا فرعون کے لیے اس کے برے اعمال کو. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسے روک دیا گیا. عن السبیل، لکھیں سبیل الحق، کس چیز سے روک دیا گیا؟ حق کے راستے سے. اس کے برے اعمال مزین ہو گئے. یہ اللہ کی پکڑ کا انتہائی درجہ ہوتا ہے دوستو، کہ ایک انسان برا کرے اور اپنے آپ کو برا سمجھے، یہ نادم انسان ہے، یہ ناکام نہیں ہے.
یہ ندامت کے اندر ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان برا کرے اور اس کو وہ برائی بری نہ لگے. بات سمجھ گئے؟ اور آخری درجہ یہ ہے کہ ایک انسان برائی کرے اور اس کو وہ برائی اچھی لگے کہ یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ حق کے راستے بند ہو جاتے ہیں. وما کید فرعون الا فی تباب، نہیں تھی فرعون کی تدبیریں مگر بیکار. تباب کہتے ہیں ہلاکت کو. وہ ہلاکت میں تھی، یعنی بیکار بے مقصد تھی اس کی بنائی ہوئی تدبیریں. بات سمجھ گئے؟ مولانا دانیال صاحب آئے دیکھ کے آئے. آج باقی تمام دوروں کی چھٹی ہے. باقی جبھی آپ کو نظر نہیں آ رہے نا وہ لوگ، لیکن آپ لوگ چونکہ دورہ تفسیر والے ہیں، وہ قرآن کی تو چھٹی ہے نہیں. پھر جمعے کی کیوں ہوئی؟ جمعے کی چھٹی تو جمعے کی تیاری کے لیے. جمعے کی چھٹی یاد رکھیں، مدارس میں طلباء کو چھٹی جمعے کی تیاری کے لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ مسنون اعمال کر لیں. دانیال صاحب بھی نہیں، ورنہ تو جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جامعہ میں 10 محرم کی چھٹی ہوتی تھی نا، تو وہ فرماتے تھے بھائی طالب علم کی تو چھٹی نہیں ہے، لیکن 10 محرم کو اس لیے تاکہ یہ روزہ رکھ لے، مسنون روزہ رکھ لے. تو ویسے جمعے کی چھٹی بھی نہیں ہے مدارس کے اندر، لیکن اس لیے ہے کہ آپ لوگ صبح اٹھ کر نہا دھو کر صفائی ستھرائی کر کے اور اچھے کپڑے پہن کے پھر سورۃ الکہف پڑھ کے اور پھر تھوڑی سی گھر والوں کی خدمت کر کے، یہ بھی تو عمل ہے نا. باقی 6 دن تو ہم خان بن کے گھومتے ہیں. کیا بن کے؟ خان بن کے گھومتے ہیں نا، وہ تو ہم نہیں کرتے. پھر ایک دن ہم تھوڑی سی خدمت کر لیں اور پھر وقت سے پہلے پیدل چل کر مسجد آ کے صف اول میں بیٹھ کے جگہ پکڑ لیں. یہ انتہائی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ طالب علم جمعے کے دن سب سے بعد میں آئے. ویسے طلبہ نہیں آتے جمعے میں، آپ نے دیکھا ہو کسی بھی مسجد میں دیکھ لینا، عام لوگ آئیں گے بیان سنیں گے، لیکن چونکہ امام ممبر پہ ہوتا ہے نا تو ہمیں یہاں سے گیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو دوسرے خطبے یا اس کے بعد دیکھیں طلبہ ہوتے ہیں بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، اوپر جا رہے ہوتے ہیں. بس فرض پڑھنی ہے اور پھر نکلنا ہے ان کو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیشہ جمعے کے دن وقت سے پہلے آئیں اور مسنون اعمال کا اہتمام بھی کریں. پورا بیان تسلی اور توجہ کے ساتھ سنیں. یہ کئی بار میں نے ساتھیوں سے عرض کیا اور آج آپ حضرات سے بھی عرض کر دوں کہ آج کل ایک بڑا سوال ہوتا ہے نا کہ جمعے کی تیاری کس خطبات سے کریں. ہمارا تو ذہن یہ ہے نا کہ جو تقریر ہو رہی ہے تو یہ اصلاحی خطبات یا خطبات فقیر کا مطالعہ کر کے اس کو بیانات ہوتے بھی ہے، انسان دیکھتا بھی ہے. لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ کامیاب خطیب اور مقرر جس کی بات میں اثر ہو وہ اسی صورت میں بنے گا جب وہ اپنی طالب علمی میں اپنے جمعے کے دن کو ضائع نہیں کرے گا. آپ فرق دیکھ لیں گے. جمعے کا بیان ضرور سنیں اپنے ائمہ حضرات کا. آپ کو طالب علمی کے دور کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کتنا بڑا علم موجود ہے. ہر چیز کتاب سے نہیں ہے دوستو. بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سن کر انسان کے علم میں آتی، آپ کا علم بڑھائے گی. اور سب سے بڑا فائدہ بیان اور تقریر میں وہ ہے جو آپ اپنا تجربہ بیان کریں یا اپنے بزرگوں کا تجربہ بیان کریں. کتاب کی باتوں کا درجہ 3 نمبر کا ہے. تو طلبہ آتے ہی آخر میں، تو سب سے آخر میں آتے. تو آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے نا؟ نہیں، آپ لوگ ایسا نہیں کریں اور کریں نہیں. اس طرح کوشش کریں صف اول میں بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.